امام مالک کیسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتی. حاضر ہے ہم حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. زئی ٹی وی کے ناظرین، آج ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ولایت احمد فاروقی حاضر خدمت. فخر تحریر و تقریر، شیخ الحدیث و تفسیر، حافظ قرآن، مبلغ اسلام، سربراہ تحریک لبیک پاکستان، پیکر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استاذ الاساتذہ، خادم دین مبین، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ 22 جون 1966 کو پنجاب کے ضلع اٹک کی تحصیل نکہ توت میں حاجی لال خان کے گھر پیدا ہونے کے بعد اپنی اس دنیاوی زندگی کے قیمتی 54 سال گزار کر 19 نومبر 2020 بروز جمعرات رات تقریباً 9 بجے کے قریب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. وطن عزیز پاکستان کے کروڑوں خواتین و حضرات سمیت پوری ملت اسلامیہ کے بے شمار افراد کو سوگوار و غم گسار چھوڑ کر یہ امت مسلمہ کے عظیم رہبر، مرد کلندر اور اللہ کے اس ولی کو آج پوری دنیا اس وقت سلام پیش کر رہی ہے. ناظرین محترم، علامہ خادم حسین رضوی کی شخصیت، ان کی خدمات پر ہم جیسے کم علم لوگوں کی بات کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. آپ ایک ایسی شخصیت تھے جس نے اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، آپ کی محبت کا بلند کیا، اور ان کی خدمات پر بات کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک خیر و برکت کا باعث ہے. اور زئی ٹی وی نے اپنا یہ پروگرام خاص طور پر اس ولی
کامل کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے زئی ویلفیئر ٹرسٹ. ناظرین، آج کا یہ پروگرام علامہ خادم حسین رضوی کی خدمات کو سلام پیش کرنے کے لیے سجایا گیا ہے، اور یہ پروگرام زئی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام علاج نیوز پیپر، بنارس پبلشرز اور عالمی ادبی تنظیم شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے علامہ خادم حسین رضوی کو ٹرائبیوٹ پیش کرنے کے لیے اور ان کی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے، ان کی خیر و ان کے ذکر سے، ان کے اس پروگرام سے نہ صرف ان اداروں کی بلکہ ملک پاکستان کی عالم اسلام کے لیے خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے یقین جانے منعقد کیا گیا ہے. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ علامہ صاحب کی جو خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کر سکیں، اور جہاں پر ایک عالم جو ہے وہ انہیں سلام پیش کر رہا ہے، اس اہم کام میں اور اس اہم خدمت میں زئی ویلفیئر ٹرسٹ اور اس کے ذیلی ادارے بھی اپنا حصہ ڈال سکیں اور اپنا کردار ادا کر سکیں. ناظرین محترم، علامہ صاحب نے اپنی زندگی کے جو 54 سال اس دنیا میں گزارے، انہوں نے سب سے پہلے علم حاصل کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم جو ہے ایک ایسی طاقت ہے جو ایک انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، ان کی مجلسیں اٹینڈ کیں، ان کے خطابات سنے، ان کی تحریک لبیک پاکستان پر جب وہ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، جنہوں نے لبیک کہا اور حضور کی ختم نبوت پر لبیک کہا، آپ کی ناموس رسالت پر لبیک کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ جو کہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں وہ خوش قسمت ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ مرد کلندر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور ان کو مینار پاکستان میں لاہور میں جس طرح دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے، اور ان کا جو سفر آخرت ہے جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف علاقوں سے لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے والوں نے جس طرح خادم حسین رضوی صاحب کو الوداع کیا ہے، وہ یہ منظر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں یا دنیا میں بہت کم دکھائی دیتا ہے. بہت سے لوگوں کو علامہ مرحوم سے کچھ نظریاتی، کچھ سیاسی، کوئی مسلکی اختلافات ہوں گے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس طرح اللہ کے حکم سے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جس طرح لوگوں نے علامہ صاحب کے جنازے میں شرکت کی ہے، ایسے تمام لوگوں کے آنکھیں جو ہیں وہ کھل گئی ہیں. علامہ صاحب ایک محب وطن انسان تھے، آپ کے سینکڑوں شاگرد ہیں، اور آپ نے اپنے رفقا میں،
اپنے حلقہ میں عشق رسول جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پیش کرنے کی ایک کوشش کی ہے، جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، جس کی مثال ہم نے ان کے فقید المثال جنازے میں لاکھوں لوگوں کی شرکت کے طور پر ہم نے دیکھا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ جو ہیں وہ ایک محب وطن پاکستانی بھی تھے۔ جن لوگوں نے ان کے خطابات سنے ہیں وہ جانتے ہیں، اور میں بھی آج زئی ٹی وی کی وساطت سے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر کے فخر محسوس کرتا ہوں کہ علامہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر دین محمدی جو ہے اس کو نافذ کیا جائے، یہاں پر اسلامی نظام جو ہے، جو حقیقی اسلامی نظام ہے، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں ریاست مدینہ کی صورت میں ہمیں عطا کیا، وہ نظام لایا جائے، جہاں پر مساوات ہو، جہاں پر وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، جہاں پر عدل و انصاف ہو، جہاں پر لوگوں کی خوشحالی ہو۔ علامہ صاحب اپنے خطابات میں بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے سچے خیر خواہ اور محب وطن ہیں، وہ اس ملک میں خیر و برکت چاہتے تھے، عوام کی خوشحالی چاہتے تھے، پاکستان اور پاکستان کے تمام اداروں کی مضبوطی چاہتے تھے، اور انہوں نے جتنے بھی احتجاج کیے، دھرنے دیے، فیض آباد، اسلام آباد، راولپنڈی میں، انہوں نے صرف اور صرف اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر، ایک مقصد پر، ایک مشن پر لوگوں کو کال دی، لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے لبیک کہا کہ جہاں بھی اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کوئی پاکستان سے یا پاکستان سے باہر کسی ملک سے بھی آپ کی رسالت پر، ناموس پر، نبوت پر اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، تو علامہ خادم حسین رضوی اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ میدان عمل میں ہوتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناموس رسالت ہے یا ختم نبوت ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم سب کی ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر علامہ صاحب نے جو علم حاصل کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات جو ہیں صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نہ صرف قرآن کریم کے حافظ تھے، شیخ الحدیث تھے، تفسیر کے ماہر تھے، درس نظامی کے ماہر تھے، صرف اور نحو جانتے تھے، بلکہ جو مفکر پاکستان ہیں، جو مصور پاکستان ہیں، جو ہمارے قومی شاعر ہیں، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، اور اقبال کو ایک زمانہ سلام پیش کرتا ہے۔ آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے جس طرح برِ صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور جو کلام آپ نے اردو میں اور فارسی زبان میں لکھا، خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کلام کو اور علامہ اقبال کے شعروں کو جس طرح علامہ خادم حسین رضوی نے نہ صرف یاد کیا، سینکڑوں ہزاروں اشعار آپ روانی کے ساتھ اپنے خطابات میں بولتے ہیں، نہ صرف بولتے ہیں بلکہ ان کی شاعری کی روح کے مطابق جو تشریح کرتے ہیں۔ یقیناً علامہ اقبال کا یہ کلام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کی وفات کے بعد بہت سارے اخبارات میں، بہت ساری شخصیات سے، ملک اور بیرون ملک لوگوں سے یہ سنا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ کلام اقبال کے اور اقبالیات کے ماہر تھے۔ تو آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس عظیم رہبر ملت اسلامیہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی کو زئی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے
اور اس کے ذیلی اداروں کی جانب سے ایک سلام پیش کرنا ہمارا مقصد تھا۔ دنیا سلام پیش کر رہی ہے، اور آپ نے جو میسج دیا ہے وہ اللہ کا میسج ہے، قرآن کا میسج ہے، حدیث کا میسج ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک ہوئے ہیں، یہ ایک وہ منظر ہے جو شاید دوبارہ کسی کو نصیب ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ خادم حسین رضوی کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس عاشق رسول کی قبر کو منور فرمائے، اور ایسے ولیوں کی فیوز و برکات سے نہ صرف ہمارے زئی ٹی وی جیسے اداروں بلکہ پورے پاکستان اور ملت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ اپنی فیوز و برکات حاصل کرے، اور ہم سب کے اندر عشق رسول کی شمع جو ہے وہ روشن کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ امام مالک کی ایسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتی۔ حاضر ہے ہم حاضر ہیں، حاضر ہے ہم حاضر ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک